آج وہ مدرسہ دہشت گردی کا شکار ہوا جسے طالبان کی یونیورسٹی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ مدرسہ دارالعلوم حقانیہ اکوڑا خٹک کہلاتا ہے اور خیبر پختونخوا کے شہر نوشہرہ میں یہاں سے فارغ ہوئے طلباء پاکستان اور افغانستان میں مذہبی سیاسی منظرنامے اور عسکری تحریکوں میں متحرک پائے گئے۔ آج نماز جمعہ کے بعد یہاں دھماکہ ہوا جسے خودکش دھماکہ بتایا جا رہا ہے۔ اس کے نتیجے میں جمعیت علماء اسلام سین کے سربراہ مولانا حامد الحق سمیت 6 افراد شہید اور 20 زخمی ہوئے، اور بظاہر یہی لگتا ہے کہ حملہ آور کا مقصد مولانا حامد الحق کو نشانہ بنانا ہی تھا، کیونکہ عینی شاہدین کے مطابق مولانا حامد الحق نماز کے بعد باہر نکل رہے تھے۔ اس وقت اساتذہ کے لیے مختص گیٹ سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، جیسے ہی وہ حامد الحق سے ملنے لگا ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ بعد دعا کے دوران یہاں پر جو خودکش دھماکہ ہوا ہے، جو میرے جو یہاں پہ پچھلے گیٹ ہے اس سے جو ہے نا وہ شہیدین کے مطابق خودکش دھماکہ جو کرنے والا تھا خودکش بمبار وہ اندر ہو گیا اور حامد الحق کے قریب پہنچے، اپنے آپ کو جو ہے نا وہ اڑا لیا۔ جس مدرسے میں یہ دھماکہ ہوا اسے طالبان کی یونیورسٹی اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ افغانستان میں مزاحمت کرنے والے اور بعد میں حکومت کرنے والے زیادہ تر طالبان یہاں سے ہی پڑھے۔ یہ مدرسہ پاک افغان تورخم بارڈر سے تقریباً 130 کلومیٹر کے فاصلے پر، اور افغانستان کے طلباء بھی پڑھنے کے لیے یہاں آتے ہیں۔ ماضی میں افغانستان سے تجارت اور درآمد و رفت کے لیے یہ ایک اہم مقام رہا۔ یہی وجہ ہے کہ افغانستان سے ماضی میں بھی بڑی تعداد میں لوگ اس مدرسے میں دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے رہے ہیں۔ انڈیپینڈنٹ اردو کے مطابق تقسیم ہند سے پہلے بھی اور بعد میں بھی افغان طلباء اسی مدرسے میں پڑھتے رہے، اور یہاں سے پڑھے ہزاروں علماء نے جا کر افغانستان میں مدرسے قائم کی۔ یہی وجہ ہے کہ اس مدرسے کا افغانستان میں بڑا اثر و رسوخ ہے اور یہ اپنا ایک نام رکھتا ہے۔ بی بی سی نے 2021 میں ایک رپورٹ جاری کی تھی۔ اس رپورٹ کے مطابق افغان طالبان نے جو عبوری کابینہ بنائی تھی اس میں 5 سے زائد وزیر اور اعلیٰ اہلکار ایسے تھے جنہوں نے جامعہ حقانیہ سے تعلیم حاصل کی تھی۔ ماضی میں بھی افغان طالبان کی حکومت میں جامعہ حقانیہ کے کئی افراد شامل تھے۔ یہ مدرسہ مولانا سمیع الحق کی وجہ سے بھی زیادہ شہرت رکھتا ہے۔ مولانا سمیع الحق جمعیت علماء اسلام کے سربراہ تھے اور عالمی ذرائع ابلاغ میں انہیں بابائے طالبان بھی کہا جاتا رہا۔ مولانا سمیع الحق نے افغانستان میں سوویت یونین کے خلاف جہاد کی کھل کر حمایت کی تھی۔ اس مدرسے میں سابق افغان رہنما مولانا جلال الدین حقانی، مولانا یونس خالص، مولانا محمد نبی محمدی اور دیگر نے تعلیم حاصل کی تھی، اور یہ وہی قائدین ہیں جنہوں نے سوویت یونین کو شکست دی تھی۔ ان افغان رہنماؤں کے بعد ان کے بچے اور پوتے اور نواسے بھی یہیں سے تعلیم حاصل کرتے رہے، اور وہ اب مختلف عہدوں پر تعینات ہیں۔ امریکہ نے جب افغانستان پر حملہ کیا تو اس وقت پاکستان کے کئی شہروں میں احتجاج کیے گئے۔ ان میں مولانا سمیع الحق کی جماعت اور ان کے مدرسے نے بھی بھرپور آواز اٹھائی تھی۔ یہ الزام بھی لگایا جاتا ہے کہ بے نظیر بھٹو کے قتل میں ملوث شدت پسندوں کا تعلق بھی اسی مدرسے دارالعلوم حقانیہ سے تھا۔ 2018 میں اس مدرسے کے سرپرست اعلیٰ اور جمعیت علماء اسلام سین کے سربراہ مولانا سمیع الحق کو راولپنڈی میں چھریوں کے وار کر کے قتل کر دیا گیا، اور آج ان کے صاحبزادے بھی شہید کر دیے گئے۔ دوستو اسی پر بات کریں گے۔ ذوالفقار حمید صاحب IGKP کے سابق IGKP کے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر یہ بتائیے گا، معذرت کے ساتھ موجودہ IGKP کے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ذوالفقار صاحب، یہ اب تک کی تفصیلات کیا ہیں؟ یہ حادثہ پیش کیسے آیا؟ آپ کے پاس اس وقت جو ابتدائی معلومات ہیں پلیز ہم سے شیئر کیجیے گا۔ جی، ابتدائی معلومات یہ ہیں کہ یہ ایک سوئسائڈ بامبنگ ہے جس میں اب تک کوئی 6 لوگوں کی جو ہے وہ شہادت کی اطلاع ہے، اور کوئی 18 کے قریب لوگ زخمی ہیں۔ زخمیوں کو ہاسپٹل میں شفٹ کر دیا گیا ہے۔ جو وہاں پہ فورینزک کی ٹیمز اور انویسٹیگیشن ٹیمز پہنچ چکی ہیں، وہ کلیکٹ کر رہی ہیں ایویڈنس بڑی تیزی سے، اور اس میں کافی سارے کلوز بھی ملے ہیں، ان کو آگے تفتیش کو بڑھایا جائے گا۔ باقی لا اینڈ آرڈر اور باقی چیزوں کو سارا کنٹرول کیا گیا ہے۔ ہماری وہاں پہ ڈیوٹی ڈپلائمنٹ کافی تھی کیونکہ ہم نے سیکورٹی کے ارینجمنٹس کیے ہوئے تھے مسجد پہ، تو اس کی وجہ سے بڑے نقصان سے ہم کافی طرح سے بچ گئے۔ ٹھیک ہے حاجی صاحب، یہ بتائیے گا خودکش حملہ آور مسجد کے دروازے سے داخل ہو کر اندر تک کیسے پہنچا؟ عمومی طور پہ سیکیورٹی تو خیر بہت زیادہ ہوتی ہے اور وہاں پر بھی ہوگی I'm sure، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ مسجد یا کسی ادارے کے پر حملہ آور اگر پہنچے تو وہ دروازے پہ روک لیا جاتا ہے، اور اکثر خودکش بمبار خودکش حملہ دروازے پر ہی کر دیا کرتا تھا۔ یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ مسجد کے اندر تک داخل ہو گیا۔ اس پہ کوئی انویسٹیگیشن ہوئی؟ یہ اندر نہیں ہوا جی، یہی میں آپ کو اندر نہیں ہوا، وہ اسی لیے میں نے کہا کہ بڑے نقصان سے ہم بچ گئے، کہ
اس وقت جو مولانا صاحب ہیں وہ مسجد سے نکل کر باہر اپنی رہائشگاہ کی طرف جا رہے تھے تو وہ وہاں ایک جو باہر کا گیٹ ہے اس کے باہر یہ ہوا ہے، اور ان کے ساتھ ہمارے جو ڈیوٹی پہ ملازم تھے ان میں سے وہ بھی 3 لوگ زخمی ہوئے ہیں اور ان کا بھی علاج معالجہ جاری ہے۔ تفتیش اب شروع کر دی گئی ہے اور ہم تمام پہلوؤں کا جائزہ لے رہے ہیں، اس کے لیے ایک اسپیشل ٹیم بنا دی گئی ہے اور ہم انشاءاللہ تفتیش کو بڑی جلدی کنکلوڈ کریں گے۔ اچھا عاجز صاحب، جب ملک میں دہشت گردی اپنے عروج پر تھی تب بھی جامعہ دارالحکوم حقانیہ پر حملہ کبھی نہیں ہوا، کیونکہ کہیں نہ کہیں طالبان جو ملوث ہوا کرتے تھے دہشت گردی میں ان کی ایک وابستگی بتائی جاتی تھی کیونکہ وہ وہاں پہ پڑھتے رہے۔ اب ایسا حملہ ہونا، اس کے پیچھے کون سے عناصر ہو سکتے ہیں؟ تمام چیزیں تفتیش کے متعلقہ ہیں، جیسے میں نے کہا تفتیش بھی شروع ہوئی ہے، جب تفتیش کسی فائنل پہلو پہ پہنچے گی تو ہم انشاءاللہ بتائیں گے کہ کیا ہوا۔ تو سر یہ بتائیے گا، کیا ایسے پہلے کوئی دھمکیاں ملی تھی اس مدرسے کے حوالے سے؟ نہیں جی، دھمکیوں کی کوئی اچھا ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے واقعات مسلسل بڑھتے جا رہے ہیں، پچھلے کوئی 1 سال سے ایسا ہو رہا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا ہمارے پاس انفراسٹرکچر نہیں ہے کہ ہم ان حملوں کو روکنے میں کامیاب نہیں ہو پا رہے؟ اب ہم دیکھتے ہیں اس کے مقابلے میں سندھ اور پنجاب میں حالات بہتر ہوتے ہیں، خیبر پختونخوا میں دہشت گردی زیادہ کیوں ہے سر؟ دیکھیں یہ تو آپ بڑا ایک جنرل سا سوال کر رہے ہیں۔ ایشو یہ ہے کہ ہم تو کیسز پہ فوکس کرتے ہیں، جو کیس ہمارے سامنے آتا رہے گا ہم اس کو تفتیش کر کے انشاءاللہ ریزالو کرتے رہیں گے اور اسی کے ذریعے مجھے پوری امید ہے دہشت گردی قابو میں آ جائے گی۔ اچھا کیا آپ سمجھتے ہیں سر کہ دہشت گرد جو ہیں وہ افغانستان سے آ رہے ہیں؟ عمومی طور پر یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ اگر وہ واقعی افغانستان سے آ رہے ہیں دہشت گرد تو یہ حملے پھر صرف خیبر پختونخوا پر ہی کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ بھی ایک بلوچستان کا بارڈر بھی تو ملتا ہے افغانستان سے، ایران سے بھی ملتا ہے۔ اچھا اس کی وجہ کیا ہم کہیں کہ سیکیورٹی کی کمزوریاں ہیں، انٹیلیجنس نیٹ ورک مؤثر نہیں ہے، یا کوئی اور اس میں عوامل شامل ہیں؟ باتوں سے ایسے لگ رہا ہے جیسے آپ خدا نخواستہ چاہتے ہیں کہ پنجاب اور سندھ میں بھی ایسے ہو جائے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ میں نے جیسے کہا یہ معاملات تفتیش طلب ہوتے ہیں اور بات ان میں امپورٹنٹ یہ ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی کیس ہوتا ہے اس کو جو ٹریس کیا جاتا ہے تو پھر اس کے پیچھے جا کے آپ اس کی تہہ تک جب پہنچتے ہیں تو تب یہ بات سامنے آتی ہے کون سی چیز کہاں سے آ رہی ہے۔ اس سے پہلے جو بھی بات ہم کریں گے وہ صرف ایک ایزمپشن اور اپنا ایک یعنی مفروضہ ہوگی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تفتیش اس لیے کی جاتی ہے کہ اس سے حقائق سامنے آئیں، لیکن سر بات یہ ہے حقائق سامنے آئیں گے ہم ان کے پوری قوم کے سامنے رکھیں گے اور جو بھی اس میں لوگ ذمہ دار ہوں گے ان کو کیفرے کے نظام تک پہنچائیں گے۔ عاجز صاحب بات یہ، میرا مقصد پہلی بات تو ہرگز ایسا نہیں تھا خدا نہ کرے پاکستان کے کسی بھی کونے میں دہشت گردی کا واقعہ ہو، لیکن میں بات صرف اس ایک واقعے کی نہیں کر رہا، اس پہ تو ابھی اب انویسٹیگیشن کریں گے، لیکن دہشت گردی کا ناسور تو خیبر پختونخوا میں کب سے پل رہا ہے؟ اب تک کی انویسٹیگیشن میں کیوں کی بات سامنے کیوں نہیں آ سکی کہ صرف خیبر پختونخوا ہی کیوں؟ ایک ہم نے یہ بھی دیکھا کہ سی ٹی ڈی جو ہے ڈپارٹمنٹ خیبر پختونخوا کا، اس کی کارکردگی یا اس کی صلاحیتوں پہ سوالات اٹھتے رہے ہیں، یہاں تک کہ اس کی جو ریسورس کیپیبلٹی ہے اس پہ سوالات اٹھتے رہے، اس کے بجٹ پہ سوالات اٹھتے رہے، وہ نہیں بڑھائے گی اس کی کیپیبلٹی۔ ایک اب ماضی میں کچھ طالبان قیدیوں کو رہا بھی کیا گیا جو کہ عمران خان صاحب کے حکومت کے پالیسیز بھی اس کا حصہ تھی، کیا یہ بھی ایک ایسا عمل تھا کہ جس کا اثر پڑا ہے کہ خیبر پختونخوا ہی ٹارگٹ ہو رہا ہے؟ دیکھیں سی ٹی ڈی کی اس وقت بڑی تیزی سے کیپیسٹی بلڈنگ جاری ہے اور وہ اپنا کام کر رہے ہیں، اس وقت بھی وہ اس کیس کی تفتیش بھی شروع کی ہے اور مجھے پوری امید ہے کہ وہ اس معاملے کی تہہ تک پہنچ جائیں گے۔